بشر کی نظر اور ہے، مثل بشر کی نظر اور ہے، بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے. بشر کی بھی زبان ہے، مثل بشر کی بھی زبان ہے، لیکن بشر فیصلہ کرے تو بشر بھی نہ مانے. بشر فیصلہ کرے تو بشر بھی نہ مانے، لیکن اگر مثل بشر کی زبان کھلے، ادنا کو اعلیٰ، ارذل کو افضل، خالی کو والی، گدھا کو شاہ اور کسی کافر کو مسلمان بنا ڈالے. بشر کے بھی پاؤں ہے، مثل بشر کے بھی پاؤں ہے. بشر کے پاؤں زمین پر، بشر کے پاؤں زمین پر، مثل بشر کے پاؤں لامکان تک پہنچے. بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے. بشر بولیں، مثل بشر اور ہے، بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے. بشر پیدا ہو ناپاک، بشر پیدا ہو تو پاک ہوتا ہے. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو تو پاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. بشر پیدا ہو تو ناپاک، لیکن مثل بشر پیدا ہو تو پاک ہوتا ہے. بشر پیدا ہو تو روتے ہوئے آتا ہے، مثل بشر آئے تو سجدہ ریز ہوتے ہوئے آتا ہے. بشر آئے تو چیختا چلاتا آتا ہے، مثل بشر آئے تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتا ہوا آتا ہے. بشر آئے تو چیختا چلاتا آتا ہے، مثل بشر آئے رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتا ہوا آتا ہے. بشر آئے تو جس جگہ قدم رکھے ناپاک ہو جائے. مثل بشر پیدا ہو زمین پر قدم رنجا فرمائے، پوری زمین اللہ پاک فرما دیتا ہے. بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے. بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے. اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو آپ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ سن رکھا ہے، اب سب کو تقریباً یاد بھی ہوگا، لیکن آج اس فقیر کی زبان سے سنیں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. مقام صحابہ حضرت علی المرتضیٰ کی نماز قضا ہو رہی ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھ لی ہے، حضرت علی کی نماز باقی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے زانو مبارک پر سر انور رکھ کر استراحت فرمانا شروع فرما دی. یہ واقعہ آپ نے بے شمار مرتبہ سن رکھا ہے، لیکن آج بڑے ہی عجیب اور نرالے انداز میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. یاد رکھیں گے کہ کبھی کوئی مولوی صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا کر گئے تھے. ابھی سر رکھا، وہ جامع تھا، حضرت علی ساکت ہو گئے، کوئی حرکت نہیں، ہلنا جلنا بند، سر انور ہے اور ادھر دیکھا جا رہا ہے. حرکت کیوں بند کر دی؟ ہلے جلے کیوں نہیں؟ تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. کیونکہ علی جانتے تھے کہ جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی، اس کا کیا حشر ہوا ہے. جو رسول آدم کی تعظیم نہیں کرے گا، اس کا کیا حشر ہوگا. جس نے آدم کی تعظیم نہیں کی، اس کا کیا حشر ہوا ہے. جو رسول آدم کی تعظیم نہیں کرے گا، اس کا کیا حشر ہوگا. تعظیم اور ادب میں چپ دیکھے جا رہے ہیں، سر انور دیکھے جا رہے ہیں. ٹائم عصر کا گزر گیا، عصر کا ٹائم گزر گیا. نماز کی درد، نماز کی تکلیف سینے میں پیدا ہوئی، آنسو بن کر علی کی آنکھوں میں چھلکنے لگی. آنسو بن کر علی کی آنکھ میں چھلکنے لگی. علی نے آنکھوں کو بند کیا. پٹ بھیڑنے کی دیر تھی کہ علی کے آنسوؤں نے رسول کا گال دیکھا، سمجھا رسول کا گال ہے، ہم بھی مالا مال ہے، ہماری بھی آج معراج ہے. رسول کے چہرے اقدس پر گرا. جب گرا نا
تو علی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوئے. پوچھا علی کیوں روتا ہے؟ بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے. بیدار ہوئے. پوچھا علی کیوں روتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نمازی اثر میری تو رہ گئی، آپ نے تو پڑھ لی تھی. سورج ڈوب گیا ہے، سورج ڈوب گیا ہے. حضور نے پوچھا قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ علی بول، ادا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ علی المرتضیٰ نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا، یہ کہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر کروڑوں ادا نمازیں قربان، کروڑوں کروڑوں ادا نمازیں قربان. میں علی ادا بھی پڑھ لے قضا بھی پڑھ لیتا، لیکن قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبان کھل جائے گی. اگر تمہارا نبی مختار ہوتا، مختار ہوتا، مختار ہوتا تو سورج پلٹا کر ادا پڑھ لی ہوتی، قضا کیوں پڑھی ہے؟ لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے آج علی ادا پڑھنا چاہتا ہے، قضا نہیں پڑھنا چاہتا. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی سے اور کچھ نہیں کہا. اللہ کے ہاں حضور دعا اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ یہ بندہ، یہ بڑی مشہور روایت ہے، میں نے عرض کیا نا، آپ نے کئی مرتبہ سن رکھی ہے. یہ بندہ یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے. عجیب بات ہے، نماز قضا ہو رہی ہے اور اللہ کی اور رسول کی اطاعت میں ہے. یہی ہو رہا ہے نا، نماز قضا ہو رہی ہے اور اللہ کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں، مولا یہ بندہ تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہے. عجیب بات ہے، نماز قضا اور پھر بھی اطاعت. پتہ یہ چلا کہ کبھی رسول کے لیے نماز پڑھنا بھی اطاعت ہے، کبھی رسول کے لیے نماز کو قضا کرنا بھی اطاعت ہے. کبھی رسول کے لیے نماز پڑھنا بھی اطاعت ہے، کبھی رسول کے لیے نماز کو قضا کرنا بھی اطاعت ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے، اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف. ہماری محفل میں تشریف لائے ملک پاکستان کی مشہور و معروف آواز، بڑی ہی پیاری آواز کے مالک، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب نقطہ، مقرر شیری و شعلہ بیاں، حضرت علامہ مولانا امان اللہ سواگی صاحب. میں اپنی طرف سے اہلیان گاؤں کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں، تمام احباب تشریف رکھیں. درود پاک بلند آواز سے پڑھیں. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ. تشریف رکھیں. جناب ماشاءاللہ ملک پاکستان کی مشہور ترین شخصیت، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، علم میں، عمر میں لازوال برکتیں عطا فرمائے. ان کی اجازت سے اب چونکہ وہ تشریف لا چکے ہیں تو میں تھوڑا ہی وقت لوں گا، اپنے آپ کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو واقعہ میں چھیڑ چکا ہوں اس کو تو اب پورا کرتا ہوں حضور کی اجازت سے. تو پھر آپ ان کی بھی بیان کو، وجدانی بیان کو سماعت فرمائیے گا. تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ادا پڑھنی ہے.
اب روایات کے مطابق علامہ صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں، اب میری کوئی کمی ہوگی تو انشاءاللہ یہ میری اصلاح بھی فرمائیں گے۔ روایات کے اندر جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ 70,000 فرشتے کھینچ کر مغرب کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا تو اللہ کے قدموں میں، ظاہری قدم جو ہمارے ہیں یہ ان جسمانیت سے اللہ پاک ہے، تو گویا کہنا پھر یہ چاہیے کہ دستے قدم قدرت میں یہ سورج جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ سورج کیا کرتا ہے؟ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب یہ منظر ذہن میں بٹھائیں کہ سورج کو 70,000 فرشتے کھینچنے والے اور سورج دستے قدم قدرت میں جا کر سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا جب وہ خدا کے قدموں میں سجدہ ریز ہوگا۔ اب ادھر سے حضرت علی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے ادا کرنی ہے، قضا نہیں پڑھنی ہے۔ تو اب اللہ کے نبی نے جب سورج کو اشارہ کیا تو فرشتوں نے اس کو واپس کھینچا ہوگا، واپس کھینچا ہوگا، واپس کھینچا ہوگا، تو سورج نے آگے سے عرض کیا ہوگا، فرمایا ہوگا فرشتوں دیکھو منظر کس کا ہے، دیکھو منظر کس کا ہے، توجہ توجہ منظر کس کا ہے۔ آگے سے فرشتوں نے کہا ہوگا یہ بات درست ہے کہ منظر کس کا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا زمین پر اشارہ۔ تو دیکھنا زمین پر اشارہ کس کا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی نے جب انگلی کا اشارہ کیا نا تو اللہ نے اللہ کے نبی نے انگلی کے اشارے سے اتنے بڑی سورج کی حیت والا، وجود والا، طاقت والا اتنی بڑی چیز کو ہاتھ کے اشارے سے کھینچ کر واپس لے آئے۔ صرف سورج کو ہی نہیں، ساتھ میں 70,000 فرشتوں بھی کھینچ کر واپس لے آئے۔ 70,000 فرشتوں کو بھی کھینچ کر واپس لے آئے۔ اب یہاں پر ایک بات، ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہاں پر ایک بات حضور قبلہ کی اجازت سے عرض کرنا چاہوں گا جو کہ آپ نے اس سے پہلے شاید نہ سنی ہو، فقیر کی زبان سے سنیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے میں نے بھی شروع میں کہا، سب کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سو رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضور تو فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کبھی نہیں سویا۔ اور یہ تو سونے کا ٹائم ہی کوئی نہیں حضرت، نہ قیلولہ نہ لیلولہ، نہ دن کو سونے کا ٹائم ہے، نہ رات کو سونے کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے۔ اس وقت تو سونا ہے ہی نہیں، یہ تو سونے کا ٹائم ہی نہیں۔ تو پھر میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ زانوئے علی پر مصطفیٰ سر انور رکھ کر سو نہیں رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، بلکہ آنکھیں بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے کہ جتنا بنایا ہے بنائے کہ نہیں، جتنا سکھایا ہے سیکھا ہے کہ نہیں، جتنا بتایا ہے جانا ہے کہ نہیں، کتنا چمکایا ہے چمکا ہے کہ نہیں۔ علی کے دل کو ٹو رہے تھے کہ مجھے چھوڑ کر، حضرت مجھے چھوڑ کر نماز پڑھنے تو نہیں جاتا، مجھے چھوڑ کر مسجد تو نہیں جاتا، مجھے چھوڑ کر رکوع کرنے تو نہیں جاتا، لیکن علی نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا یا رسول اللہ وہ کوئی اور جماعت ہے جو آپ کو چھوڑ کر نمازیں پڑھا کرتی ہے، جو آپ کو چھوڑ کر مسجد جایا کرتی ہے، جو آپ کو چھوڑ کر ظہر پڑھا کرتی ہے، جو آپ کو چھوڑ کر عصر پڑھا کرتی ہے۔ میں علی ہوں، علی میں تو آپ کو لے کر نماز پڑھوں گا، میں علی ہوں، علی میں تو آپ کو لے کر نماز پڑھوں گا، میں آپ کو چھوڑ کر نماز پڑھنے والا نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیں، آج رات کا کافی ٹائم ہو چکا ہے، ظاہری بات ہے میں بیان کر رہا ہوں، پیچھے علامہ صاحب پھر بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، ان کا بھی بیان آپ سنیں گے۔ رات کا کوئی 2-3 کا ٹائم ہو جائے گا، کم و بیش کہہ لیں 2-3 بجے ہم گھر جائیں گے، سوتے سلاتے آدھا پونا گھنٹہ پھر لگ جائے گا، 3-4 بج گئے،
سورج ہماری رعایت کرے گا کہ میں کل 10 بجے طلوع ہو جاؤں تاکہ ان کی نیند پوری ہو جائے اور پھر فجر کا جانا ہو؟ حضرت صاحب رعایت کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ اپنے ٹائم پر طلوع ہو جائے گا. آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اس کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ تو کیا میں کیا حضرت صاحب کی بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا. ان کی کیا چھوڑ دیں. ڈائریکٹ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی سورج کو دیکھ کر اوقات نماز بنایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوقات نماز سورج کو دیکھ کر بناتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ اوقات نماز سورج کو دیکھ کر بناتے تھے. حضرت حسن مجتبی سورج کو دیکھ کر, حضرت حسین پاک سورج کو دیکھ کر, غوث اعظم سورج کو دیکھ کر, سیال پیر سیال لجپال سورج کو دیکھ کر, کولڑا والے سورج کو دیکھ کر, آج کا ہر آدمی سورج کو دیکھ کر ٹائم ٹیبل بناتا ہے. یہی وجہ ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس نے علی کی بھی پرواہ نہیں کی, ڈوب گیا. اس نے علی کی بھی پرواہ نہیں کی, ڈوب گیا. خیر ڈوب گیا. لیکن جب میرے نبی نے واپس پلٹایا تو میں نے حضرت سورج سے سوال کیا, اے سورج اب کب ڈوبے گا؟ تو سورج نے مجھے جواب دیا, نادان پہلے پوچھتا بتاتا نا کب ڈوبوں گا. اب تو علی سے پوچھ اس کی نماز کب پوری ہوگی. اب تو علی سے پوچھ اس کی نماز کب پوری ہوگی, اس کے سجدے کب پورے ہوں گے, اس کا قیام کب پورا ہوگا, رکوع کب پورے ہوں گے. وہ 5 منٹ پڑھتا رہے گا تو میں 5 منٹ کے بعد غروب ہوں گا. اب اگر وہ 10 منٹ پڑھتا رہے گا تو میں 10 منٹ کے بعد غروب ہوں گا. اس لیے کہ پہلے میں سبھی کے لیے طلوع ہوا تھا, سبھی کے لیے. اب میں علی کے لیے طلوع ہوا ہوں, میں علی کے لیے طلوع ہوا ہوں. تو پتہ یہ چلا جب تک علی نبی پر قربان نہیں ہوا تھا, علی سورج کو دیکھا کرتا تھا. جب علی نبی پر قربان ہو گیا تو اب سورج علی کو دیکھنے لگا. جب علی نبی پر قربان نہیں ہوا تھا علی سورج کو دیکھا کرتا تھا. جب علی نبی پر قربان ہو گیا تو اب سورج علی کو دیکھنے لگا. یار زندہ صحبت باقی مثل بشر اور ہے.